نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بندگی نفس پر۔ بندگی نفس کیا ہے؟ ہر جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کا ہر حکم مان لینا بندگی نفس کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ کی رہنمائی لیتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انعام و آخرت کی امید رکھے۔ پیاری بندگی نفس کے اسباب اور علاج یہاں میں کچھ بیان کروں گی کہ اس کے سبب کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بندگی نفس کا پہلا سبب اخلاص کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ریاکاری اور حب جاہ وغیرہ نفس کی تسکین کا ذریعہ ہے، لہٰذا نفس کبھی نہیں چاہے گا کہ بندے کا عمل محض خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے اور مخلصین نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے۔ بندگی نفس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ بندگی نفس کے بندہ اپنے انجام سے بے خبری رکھے، اسی وجہ سے بندہ نفس کے فریب میں آ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے تاکہ آخرت میں مواخذے کا خوف سے اس مہلک مرض سے بچا سکے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ خوف خدا کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ خوف خدا ہی نفس کی غلامی سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر اللہ پاک کی ناراضگی کا خوف پیدا کرے۔ نمبر 4 بندگی نفس کا چوتھا سبب ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، کیونکہ کسی بھی پس و پیش کے بغیر نفس کی ہر بات مان لینا بسا اوقات ایمان کی بربادی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے ہر خواہش کا دیانتدارانہ جائزہ لے، یعنی جو بھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچے کہ یہ مطلب نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے، یا یہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بندگی نفس کا پانچواں سبب شکم سیری یعنی پیٹ بھر کے کھانا ہے، کیونکہ جس شخص کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس پر شیطان بآسانی غالب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں میں دل نہیں لگتا، البتہ گناہوں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بھوک سے کم کھا کر نفس کی شرارتوں کو ناکام بنائے۔ بندگی نفس کا چھٹا سبب نفس کی شرارتوں سے بے خبری ہے، کیونکہ جب دشمن کے حملے کا طریقہ کار ہی معلوم نہ ہو تو اس سے بچنے کے لیے تدبیر کیوں کر اختیار کرے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی جس نفسانی خواہش میں اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی ادنا سا بھی پہلو پائے تو اسے فوراً ترک کر دے۔ بندگی نفس کا ساتواں سبب
اپنے معمولات زندگی کا احتساب کرے، اپنی شب و روز کا احتساب کرے، اپنی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو دیکھے، جانچے، پرکھے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح ہوئی تو شام ہو گئی، شام ہوئی تو صبح ہو گئی، بھوک لگی تو کھا لیا، نیند آئی تو سو لیا۔ یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ پاک نے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے ایک بندہ کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اپنے روزمرہ کے معمولات کا جائزہ لیے بغیر اپنی خامیوں اور خطاؤں سے آگاہی مشکل ہے، اور نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی خالق کی اطاعت میں گزر رہی ہے یا نفس کی پیروی میں۔ اس کا علاج یہ کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اس فکر میں رہے کہ میں نے گناہوں سے بچنا ہے، میں نے نفس کی بندگی نہیں کرنی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک حقیقی ہے، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور ہر عضو۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے تھے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، اور یہ جو بیچ کا وقت ہمیں دیا گیا، ہمیں جو عمر دی گئی 30 سال 40 سال 60 سال، یہ بھی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں گزارنی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم نفس کی شرارتوں سے، شیطان کی شرارتوں سے بچتے ہوئے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔